بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہم آپ کے سامنے ہدایت النحو کے سبق نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمت و رضوان، اما المقدمۃ ففی المبادی التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا وفیہا فصول ثلاثہ۔ فرماتے ہیں رہا مقدمہ تو یہ ان مبادی کے بارے میں ہے کہ جن کی تقدیم جس کو مقصود سے پہلے مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ لتوقف المسائل علیہا، مسائل کا اس پر موقوف ہونے کی وجہ سے، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ ما سبق میں نے آپ کے سامنے ایک بات ذکر کی تھی کہ مصنف علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا ورتبتہ علی مقدمہ، میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ایک مقدمہ اور 3 اقسام اور ایک خاتمے پر۔ اب مقدمہ پر کتاب کو مرتب کیوں کیا؟ تو سب سے پہلے آئیے ہم آپ کو لفظ مقدمہ کی تحقیق کے بارے میں لے چلتے ہیں کہ مقدمہ یہ دال کے کسرے کے ساتھ ہے یا دال کے فتحہ کے ساتھ ہے؟ تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ اس کے بارے میں کتنے قول ہیں؟ 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مقدمہ یہ دال کے کسرے کے ساتھ ہے۔ مقدمہ کس کے ساتھ ہے؟ دال کے کسرے کے ساتھ، اور یہ قدمہ بمعنی تقدمہ سے مشتق ہے۔ تو اس طور پر اس کا معنی ہوگا آگے کرنے والا۔ کیا معنی ہوگا؟ آگے کرنے والا۔ تو ایسی صورت میں یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہوگا۔ کس سے ماخوذ ہوگا؟ مقدمۃ الجیش سے۔ اور مقدمۃ الجیش لشکر کے اس حصے کو کہتے ہیں جو لشکر سے آگے چل کر لشکر کے لیے پڑاؤ کی جگہ کا انتخاب اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہوگا، اور مقدمۃ الجیش قوم کے اس لشکر کو کہتے ہیں جو آگے چل کر قوم جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے خورد و نوش کا کیا کرتا ہے؟ انتظام کرتا ہے۔ تو اس معنی کی اس مقام کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح لشکر کا اگلا حصہ یعنی جو آگے پہنچ چکا ہے، تو وہ حصہ پیچھے سے آنے والے لشکر کی رہائش کے لیے اور ان کی منفعت کے لیے وہ وہاں پر انتظام کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ کتاب کا وہ اگلا حصہ جو مقصد سے پہلے بیان کیا جاتا ہے، مقصد میں بہت زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ یعنی اس کو پڑھنے کے بعد مقصد کے متعلق جو مقاصد ہیں ہمارے، ان کے تعلق سے ہمیں ایک اچھی بصیرت کیا ہو جاتی ہے؟ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کو مقدمے پر مرتب کیا۔ اب اس میں نے 2 احتمال آپ کے سامنے بیان کیے تھے اعراب کے لحاظ سے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مقدمہ یہ دال کے فتحہ کے ساتھ، دال کے کسرہ کے ساتھ نہیں بلکہ دال کے فتحہ کے ساتھ، اور یہ تقدیم سے ماخوذ ہے، اور تقدیم کا معنی آتا ہے آگے کرنا۔ کیا معنی آتا ہے؟ آگے کرنا۔ تو اب مقدمے کا معنی ہوگا آگے کیے ہوا۔ کیا معنی ہوگا؟ آگے کیے ہوا۔ تو اس فن میں مسائل سے قبل کچھ اہم چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لہذا مقاصد سے پہلے ہونے کی بنا پر اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ مقدمہ رکھ دیا ہے۔ اب مقدمے کی 2 قسمیں ہیں، ایک مقدمۃ العلم، دوسرا مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کس کو کہتے ہیں؟ تو بیان فرماتے ہیں مقدمۃ العلم وہ ہوتا ہے کہ جن پر مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو
اور جس پر مسائل کا شروع کرنا موقوف ہوتا ہے وہ تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس علم کی تعریف، ایک اس کی غرض و غایت، اور ایک اس کا موضوع یعنی بیان حاجت. نہیں، ایک اس کی غرض و غایت یعنی بیان حاجت، اور ایک اس کا موضوع. اور مقدمۃ العلم ان تینوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس مقام پر مقدمہ سے یہاں پر مقدمۃ العلم مراد ہے. کیا مراد ہے؟ مقدمۃ العلم. اور مقدمۃ الکلام، کتاب کہتے ہیں کلام کے اس ٹکڑے یا کلام کے اس حصے کو کہ جس کو مقصود سے پہلے کیا ہے بیان کیا جائے. تو یہ ساری باتیں جو مقدمے کے تعلق سے تھیں میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے مقدمے کی تحقیق کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو مقدمہ یا تو دال کے کسرے کے ساتھ، تو دال کے کسرے کے ساتھ اگر مقدمہ پڑھیں گے تو یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہوگا. اور مقدمۃ الجیش لشکر کے اس حصے کو کہتے ہیں جو لشکر سے آگے چل کر پیچھے آنے والے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے انتظام و احترام و انصرام کرتا ہے. تو اس معنی کے اعتبار سے اس کی مناسبت یہ ہوگی کہ جس طرح لشکر کا اگلا حصہ پیچھے سے آنے والے لشکر کو نفع دیتا ہے، اسی طریقے سے کتاب کا وہ اگلا حصہ بھی جو مقصد سے پہلے بیان کیا جاتا ہے مقاصد میں نفع بخش ہوتا ہے. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور تشریح کروں، آپ کو ایک خاکہ سمجھاتا ہوا چلوں، کیونکہ اگر ہم نے اس خاکے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو آئیے ہم بتاتے چلیں آپ کو. ہدایت النحب کے اندر ایک مقدمہ ہے اور کچھ اقسام ہیں اور کچھ ابواب ہیں اور کچھ مقاصد ہیں. تو آپ ذرا اپنے ذہن کو لگائیے گا اور غور کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ ہے. کتاب کے اندر کیا ہے؟ ایک مقدمہ ہے، اور مقدمے میں 3 فصلوں کو بیان کیا گیا ہے. مقدمے میں کتنی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے؟ 3 فصلوں کو بیان کیا گیا ہے، جس کے اندر علم نحو کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت کیا ہے آ جاتی ہے. اور اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کے اندر یہ میں نے نقشہ بنا کر تیار کیا ہے جو آپ اپنی موبائل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو پہلی قسم کے اندر 4 فصلوں کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری قسم کے اندر 11 فصلوں کو بیان کیا گیا ہے، اور تیسری قسم کے اندر 17 فصلوں کو بیان کیا گیا ہے. جب آپ کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ کون سی فصل کس تعلق سے ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کو کیا آ جائے گی، سمجھ میں آئے گی. تو القسم الاول دکھ رہا آپ کو؟ القسم الاول جس کے اندر 4 فصلیں ہیں، یہ 2 ابواب پر مشتمل ہے. کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 2 ابواب پر مشتمل ہے اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے. تو پہلا باب ہے مورب کے بیان میں، جس کے اندر کیا ہے؟ 4 فصلیں ہیں. اور دوسرا باب مبنی کے بیان میں ہے کہ جس کے اندر 8 فصلیں ہیں. اور خاتمہ کے اندر کتنی فصلیں ہیں؟ 10 فصلیں ہیں. اور پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں ہے جس کے اندر 8 فصلیں ہیں. اور دوسرا مقصد منصوبات کے بارے میں ہے جس کے اندر 12 فصلیں ہیں. اور تیسرا مقصد کس کے بارے میں ہے؟ مجرورات کے بارے میں ہے. اور ایک خاتمہ ہے جس کے اندر 5 فصلیں ہیں. اب یہ خاکہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس خاکے کو اپنی ایک کاپی کے اندر اتار لیں، اور اس اعتبار سے جیسے جیسے آپ کو کتاب پڑھائی جائے تو آپ اپنی نظر کو اس خاکے پہ دوڑائیے گا کہ یہ مقدمے میں 3 فصلیں آ گئیں، قسم اول میں 4 فصلیں آ گئیں،
قسم ثانی میں 11 فصلیں آ گئی ہیں، قسم ثالث میں 13 فصلیں آ گئی ہیں، اور کون سی فصل کس تعلق سے ہے، تو آپ کے کتاب کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمت و رضوان، رہا مقدمہ، تو یہ ان مبادی کے بارے میں ہیں کہ التی یجب تقدیمها، کہ جس کا مخصوص سے پہلے مقدم کرنا واجب ہے، مسائل کا اس پر موقوف ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ فصل اول النحو، پہلی فصل علم نحو کے تعلق سے کہ نحو کی تعریف کیا ہے، نحو کا معنی کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نحو کی اصطلاحی تعریف کروں، نحو کا لغوی معنی بیان کرتا ہوا چلوں کہ نحو کا لغوی معنی آتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ کیا کرنا؟ ارادہ کرنا اور قصد کرنا۔ تو جس وقت علم نحو کو تدوین کیا گیا، علم نحو کو لکھا گیا، تو اس کے واضح نے یہ کہا ہوگا نحوت، یعنی میں نے اس چیز کا کیا کر لیا ہے، ارادہ کر لیا۔ تو اس لیے علم نحو کو نحو کہا جاتا ہے۔ تو نحو کا لغوی معنی کیا آتا ہے؟ ارادہ کرنا، اور ایک اس کا معنی آتا ہے مثل۔ تو علم نحو کا لغوی ایک معنی آتا ہے مثل۔ تو اس کے ذریعے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم نحو کے پڑھنے کے بعد ہم کلام کرنے میں جو عرب کے لوگ ہیں ان کے مثل ہم کیا کر لیتے ہیں، قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو علم نحو کا لغوی معنی ہوا، اور اس کا اصطلاحی معنی اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تعریف کروں، ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ علم نحو کے جو واضح ہیں، جنہوں نے اس علم کو تیار کیا ہے، ان کا نام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ وہی بیان فرماتے ہیں کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، علم نحو علم کلام میں ایسا ہے جیسا کھانے میں نمک، یعنی جس طریقے سے اگر کھانے کے اندر نمک نہیں ڈالا جائے تو اس کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے کتابوں کو تو پڑھا، چاہے فقہ کی پڑھا ہو، تفسیر کی پڑھا ہو، بلاغت کی پڑھا ہو، منطق کی پڑھا ہو، فلسفہ کی پڑھا ہو، لیکن ہم نے علم نحو نہیں پڑھا تو ہمیں کتابوں کو سمجھنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو علم نحو کے پڑھنے کے بعد ہم کو کتابوں کے پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ تو اس لیے علم نحو کو سیکھنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو نحو میں بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، اور اپنی جو ان کا تعلیم کا یہ اہم کتابیں ہوتی ہیں، ادادیہ اولا ثانیہ میں علم نحو کی اولا میں نحمیر کو پڑھا جاتا ہے، ثانیہ میں ہدایت النحو ہے، ثالثہ میں کافیہ۔ تو یہ سال جو اہم کتابوں کے ہوتے ہیں، یہ طالب علم اس میں لاپرواہی برتتے ہیں، بعد میں اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ آتا ہے کہ وہ بچے پوری طریقے سے عبارت کو پڑھنے کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں ان سے گزارش بھی کر رہا ہوں کہ یہ اہم کتابیں ہیں علم نحو میں، ہدایت النحو اور کافیہ، اس کو بہت ہی اچھے انداز میں اور سمجھنے کی، پڑھنے کی آپ لوگ کوشش کیجیے گا۔ تو اس کی تعریف، اس کا واضح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور اس کی تدوین جو کی ہے حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ بات سمجھ آئی آپ تک کیا کہ؟ اب تعریف سنیے، فرماتے ہیں النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء۔ علم نحو وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے کلمات ثلاثہ کے آخری احوال کو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچان لیا جائے۔ کیا تعریف علم نحو کی؟ کہ علم نحو وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے کلمات ثلاثہ کی، کلمات ثلاثہ سے مراد کون ہے؟ اسم فعل حرف۔ کلمات ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ اسم فعل حرف۔ تو علم نحو وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے کلمات ثلاثہ کے آخری احوال کو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، پہچان لیا جائے، اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت کو، مرکب کرنے کی کیفیت کو جان لیا جائے۔ اب یہاں پر انہوں نے اس کی غرض بیان کی، علم نحو کی تو تعریف، اب اس کی غرض و غایت کیوں، اب تعریف کیوں بیان کی؟ کیونکہ کسی بھی چیز کے
سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اس کی تعریف کا جاننا ضروری ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تعریف کو بیان کیا۔ اب یہاں سے غرض و غایت، کیونکہ اگر ہم کسی علم کو حاصل کر رہے ہیں، اب اس کی غرض و غایت، اس کا فائدہ ہم کو معلوم نہ ہو تو اس چیز کا طلب کرنا عبث ہو جائے گا۔ اس لیے ہر فن کی ایک تعریف ہوتی ہے، اس کی ایک غرض و غایت ہوتی ہے، ایک اس کا موضوع ہوتا ہے، کیونکہ اگر بندہ اس فن کی تعریف کو نہ جانے، اس کی غرض و غایت کو نہ جانے، تو اس علم کا طلب کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عبث ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مصنف سب سے پہلے اس فن کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کی غرض و غایت کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کا موضوع بیان کرتے ہیں۔ تو علم نحو کی تعریف آپ نے پڑھی کہ نحو وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے کلمات ثلاثہ کے آخری احوال کو مورب و مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچان لیا جائے، وکیفیت و ترکیب بعض یا ما بعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کا اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ کیا ہے، پہچان لیا جائے۔ اب اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ ذہن کو صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی الکلام العرب۔ علم نحو کی غرض و غایت ذہن کو خطائے لفظی سے بچانا کلام عرب میں۔ خطائے لفظی سے بچانا کس میں؟ کلام عرب میں۔ یعنی ہم جو کلام اور ہم جو قاعدہ جاری کر رہے ہیں، آیا اعراب کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، وہ اس علم نحو کے ذریعے سے ہی ہم کو پتہ چلے گا۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے۔ اب کلمہ کس کو کہتے ہیں، کلام کس کو کہتے ہیں، اس کے تعلق سے ایک اہم بحث ہے، وہ کل انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کرتا ہوں بارگاہ رب العالمین میں کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔